بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا چیز معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ قیامت انتہائی قریب ہو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
ایمان نام ہے چیزوں کو ماننے اور یقین کرنے کا۔ ایمانیات کی اکثر چیزیں وہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اعلیٰ درجے کا ایمان بھی وہی ہے جو غیب سے متعلق ہو اور آدمی اس کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں اہل ایمان کو جن صفات سے نوازا ہے ان میں سے یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا ہے، جو ایمان لاتے ہیں مگر ایمان بھی ان کا غیب کی چیزوں پر ہے، نہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھی نہ کانوں نے سنی ہے، اور اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی بھی ہے تو اس کا یقین اور اس کا ایمان جو ہے وہ اپنی آنکھوں پر نہیں ہے بلکہ کسی کے بتانے پر ہے کہ اس پر ایمان لانا۔ ان غیبیات میں سے ایک بڑی چیز جس کو ہم مان رہے ہیں اس کے مانے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آخرت کی زندگی، اور اسی کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کہیں حدیث میں فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان بالآخرت یا ایمان بالغیب کا وہ حصہ جس کو آخرت کہا جاتا ہے، یہ لازمی جز ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا کہ اس کا انکار کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ مومن ہے اور ماننے والا ہے، ایسے شخص کو ہرگز مسلمان یا مومن نہیں کہا جاتا۔ وہ جو زندگی اور دنیا آخرت کہلاتی ہے اس کا آغاز ہوگا اس دنیا کے فنا پر۔ یہ دنیا، اس کا خاتمہ، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ رنگ و بو کی دنیا، یہ ختم ہو جائے گی، ایک نیا جہان شروع ہوگا، اس کو کہتے ہیں آخرت۔ یعنی یہ دنیا، اس کے بعد کی برزخ کی دنیا، پھر اس کے بعد کا جہان، اس کو کہتے ہیں آخرت۔ وہ شروع ہوگا وقوع قیامت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں قیامت کا ہو جانا، وقوع پذیر ہونا، اس کے بعد اس جہان کا آغاز جو ہے وہ ہوگا۔ مگر وہ چیز کہ جب وہ قائم ہو جائے گی اور وہ دنیا شروع ہوگی، اس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے کوئی تعین نہیں فرمایا، اس میں کوئی صراحت ایسی نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ قیامت جو ہے وہ واقعہ ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، مختلف سوالات کیے گئے، لمبی حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یعنی جناب جبریل انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے رسول سے سوالات کرتے رہے تاکہ ماننے والوں کو جو ہے وہ اندازہ ہو، وہ سیکھ سکیں کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے، علم جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مکالمہ ہوا اس آنے والے شخص، یعنی بظاہر جو ہے انسان وہ جبریل کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں سے ایک یہ سوال تھا کہ متی الساعہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے قیامت کب ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ ساتھ ہی پھر انہوں نے پوچھ لیا، جبریل نے سوال آگے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے وقوع کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں اخبرنی عن اماراتہا، کہیں فرمایا عن اشراتہا، کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ہم کہیں گے کہ بھئی قیامت آنے والی؟ تو وہاں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب دیا کہ ہاں کچھ نشانیاں اور علامات ضرور ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جس کا آغاز ان اشاروں کے ساتھ ہو رہا، ان حادثات اور واقعات کے ذریعے پتہ چلے گا کہ وہ بڑا وقت بھی آنے والا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اس طرح فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امارات اور اشارات یا علامتیں بیان کی۔ اب ظاہر ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ حضور نے کیا فرمایا، وہ تفصیل طلب بات ہے، صرف اشارہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ہونے کی علامتیں، امارات و اشارات کا ذکر ضرور کیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اس طرح کی آیتیں خود قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتها الا ہو، اس کے علاوہ اس کے وقت کو کوئی جان سکے وہ نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، جب وہ وقت آئے گا اچانک آ جائے گا، اس کی نشانیاں ضرور موجود ہوں گی لیکن اس کے آنے کا وقت بغتتاً یکدم ہو جائے گا وہ فیصلہ۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے تو یوں سوال کرتے ہیں جیسے آپ اسی جستجو میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور بتا نہیں رہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ چیز اس نے اپنے ہی پاس رکھی ہوئی ہے، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا وقت جاننا مقصود نہیں ہے، اس کے لیے تیاری اصل غرض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اسی طرح اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کب ہے یہ واقعہ؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، اس کو چھوڑو، تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، تیاری کیا ہے تمہاری اس کے لیے؟ تو یہ ہے اصل چیز۔ لیکن وہ علامتیں، وہ اشارات اور وہ امارات جن کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ایک دو نہیں ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو اہل علم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اشراط الساعہ ہیں اور یہ ہے الصغریٰ، یعنی چھوٹی علامتیں، یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہونے والے کام، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور کچھ علامات ہیں جن کو کبریٰ کہتے ہیں، بڑی علامتیں، ان میں سے 10 کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دجال آئے گا، امام مہدی جو ہے وہ آئے گا، ایک دابۃ الارض نکلے گا، فلاں جو ہے وہ کام ہو جائے گا۔ واقعاتی شکل کے اندر حضور نے وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی، وہ بڑی علامتیں ہیں۔ یہ جو چھوٹی علامات ہیں ان کو صرف اس کے مقابلہ میں چھوٹا کہا جاتا ہے، ورنہ یہ خود جو ہے وہ کسی قیامت کے واقع ہونے سے کم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح تبدیلیاں آ جائیں گی، یوں ہو جائے گا۔
ماننے والے فتنوں اور آزمائشوں کی ایسی سخت گھڑیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے کچھ بات جو ہے وہ عرض کی، اس کے متعلق فتنوں کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس میں سے ایک بات ایک حدیث کی روشنی میں نے عرض کی، جس کے حوالے سے چند اشارے میں ضرور کرتا ہوں کہ ان علامات میں سے ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا یقبض العلم یتقارب الزمان وتکثر الفتن وتظہر الفتن، اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ مختلف روایتوں میں آتے ہیں۔ یکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی اس میں سے ایک یہ تھی کہ زمانہ قریب آ جائے گا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آخر زمانہ قریب آ جائے گا کیا ہے۔ ایک تو اس کی بحث ہے فلسفیانہ سائنسی، یہ جو بات ہے کہ زمانہ کیا ہے اور وقت کسے کہتے ہیں، کیا وقت سکڑ جاتا ہے، وقت پھیلتا ہے۔ آج ہماری اس دنیا کے اندر یہ بحثیں اور ان سے متعلقہ چیزیں اس قدر لکھی کہی جا رہی ہیں جن کا شمار نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے مقابلہ کے اندر اس فکر کے سامنے جو چیز کھڑی تھی اور انکار کی شکل میں کھڑی تھی، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، ان کی تو بنیاد ہی یہ تھی کہ ٹائم اینڈ سپیس کیا ہے۔ کسی ڈیوائن بینگ کے لیے وہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کی مطلب اصطلاحیں ہیں اس طرح کی۔ اس کا وجود ضروری ہے کسی چیز اکیلے وجود کے لیے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ تو انہی بحثوں میں الجھ گئے، جبکہ یہ بات بالکل واضح تھی۔ زمانہ وقت کیا ہے؟ یہ گزرتے ہوئے لمحات جن کو صرف تفہیم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سال ہے، مہینہ ہے، ہفتہ ہے، یہ جو ہے وہ دن ہے، یہ گھنٹہ ہے، یہ گھڑی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا نے جو تحقیق کی ہے یہ گھڑیوں لمحوں سے بھی کہیں آگے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کا شمار جو ہے وہ کس اکائی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ اس کو ناپنا مشکل ہو گیا ہے۔ مگر بھائیو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم وقت کو سمجھیں، وقت کیا ہے۔ ان سائنسی اور فلسفیانہ الجھنوں سے نکل کر ایک مومن اور مسلمان کی نگاہ اس وقت کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کس طرف جاتی ہے۔ وہ جس طرح ایک امام نے مثال دی کہ ایک شخص اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کسی ٹھیلے پر، کسی ریڑھی پر برف رکھے ہوئے تھا، برف، اور وہ پگھل رہی تھی، اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ہوکا لگا رہا تھا، منادی کر رہا تھا میرا مال کم ہو رہا ہے، میری تجارت، میرے پر جو ہے وہ کچھ خوف کھاؤ، میرے اوپر کچھ ترس کھاؤ، یعنی کسی سے ڈرتے ہوئے میرا کچھ کرو۔ تو فرمایا یہ وقت ہی ہے جو اس برف کی طرح جو ہے وہ پگھل رہا ہے، وہ گزر رہا ہے، وہ گھنٹوں سے شروع ہو کر یا لمحوں سے شروع ہو کر یہ سالوں تک جو محیط ہے یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اس برف کی طرح آہستہ آہستہ جو چیز گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کو وقت کہتے ہیں۔ وہ جس کے چلنے پر، جس کے بڑھنے پر ہم بعض دفعہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم ہر سال اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ہی کیا مناتے ہیں، ہم جو ہے وہ سالگرہ مناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچوں کی خوشیاں اس کے اندر ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کی زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے، کم ہو گیا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے زندگی کا سال، ہم اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ وقت جو ہے، یہ زمانہ جو ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ وقت کیا ہے، میں خود وقت ہوں، میں خود زمانہ ہوں، بس یہ ساری چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں ان کو آخر تک پہنچاؤ گے تو پھر میں ہی نظر آؤں گا تم۔
انا الدہر لا تسبوا الدہر، اس کو برا بھلا نہ کہو، انا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. یہ بندہ یہی کہتا رہتا ہے یا خیبت الدہر، بڑا برا ہو گیا ہے، زمانے نے کیا کر لیا ہے. کچھ نہیں کیا، وہ وقت اپنے اسی طرح جو ہے وہ گزر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. کچھ کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، کچھ نہ کر سکے تو ہم نہ کر سکے. بس یہ ہے سوچنے والی بات، اسی کو پیش نظر رکھنا ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا، یہ جس کو ہم گن گن کر رکھتے ہیں، جس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اس پر ساری زندگی محیط ہے، اسی پر ہمارا اٹھنا ہے، اسی پر جو ہے وہ ہمارا بیٹھنا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے کبھی جو ہے وہ دن قرار دیا ہے، کبھی رات قرار دی ہے. اس وقت کی جانچ کے لیے یہ دن اور رات کا اختلاف اللہ نے بیان کیا ہے قرآن و سنت کے اندر. یہ ہے وہ چیز جو ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے. لہذا اسی زمانے کو سمجھو. جناب امام ابن قیم کہا کرتے تھے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وقت الانسانی ہوا عمرہ الحقیقہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان کا وقت اس کی عمر ہے. یہ جو عمر ہے اس کی، یہ جس کو وہ لیے پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی جو ہے وہ طفولت میں ہوتا ہے، کبھی شباب میں ہوتا ہے، کبھی کہولت میں چلا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. یہ اس کی عمر، اسی کو تو وقت کہتے ہیں. کہیں اور سے نہیں ڈھونڈنا آپ نے، وہ کوئی تلاش کرنے والی چیز نہیں. اپنی عمر کو دیکھتے جاؤ. الحیات جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں زندگی، یہی وقت ہے. اور وہ تو کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اس وقت کی قدر نہیں کرتا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وقت جو ہے اشد من الموت، یہ تو موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. کاش ہم اس کو جان سکیں، یعنی زندگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس عمر کا جو ہے وہ کچھ کر سکیں، اپنے حق کے اندر کوئی فیصلہ کروا لیں اس کے ذریعے. کاش یہ موت سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ اس وقت کے ضیاع کے ساتھ ان اضاعت الوقت تقطعک، یہ قطع کر دیتا ہے تجھے عن اللہ والدار الاخرہ، اللہ اور دار آخرت سے تجھے منقطع کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. جبکہ موت کیا ہے؟ لتقطعک من الدنیا و اہلہا، یہ دنیا اور اس کے اہل سے جو ہے وہ تمہیں الگ کرتی ہے. دنیا اور اہل سے بندہ الگ ہوتا ہے، یہ تو موت ہے. لیکن جب وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وقت کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور آخرت کے گھر سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھو. کہیں حسن بصری یہ بات کہتے ہیں کہ اے انسان، اے ابن آدم لک ایام، تیرے لیے یہ دن، یہ زندگی ہے. فَإِن ذَهَبَ لَكَ الْعُمُرُ، اگر یہ چلے گئی تیری عمر چلی گئی. اس لیے اس وقت کو پہچانو. یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں اور کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. مجھے زمانے کی قسم ہے، میں وقت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور میں جو چاہوں قسم اٹھا سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں مالک ہوں ان چیزوں کا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا جامع آیتیں ہیں. سورت ہے ایک چھوٹی سی جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں اگر اللہ قرآن میں کچھ نہ اتارتا، صرف سورہ عصر نازل کر دیتا، زندگی کے لیے کافی تھا. قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی. قسم اٹھانے والی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور اٹھانے والا اللہ ہو، پھر اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے. اللہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ کتنی بڑی معتبر ہو جاتی ہے چیز. اس لیے میرے بھائیوں، میں اب بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور پھر جو بتانا مقصود ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وقت سکڑ جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے حصی طور پر چیزوں کا کم یا بڑھنا. ایک وقت آئے گا جب یہ چیزیں، یہی وقت بڑھ جائے گا. یہ دن جو ہے وہ مہینوں کی طرح، مہینے سالوں کی طرح ہو گئے. وہ دجال کا وقت ہے، دجال آئے گا، وہ بڑی ایک نشانی ہے. لیکن اس کے مقابلہ میں سکیڑ کیا ہے جس کا سامنا ہمیں اس وقت ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تکون السنۃ کالشہر.
والشہر کالجمعہ والجمعۃ کالساعہ وتکون الساعۃ کالزرمۃ بالنار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصی اعتبار سے یہ اگر دیکھا جائے ہو کر رہے گا، یہ سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، حس ہے یا معنویت ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ محسوس کرنے والی ہے، ایک سمجھنے والی ہے۔ دونوں اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح یہ سال مہینے ہفتے، یعنی جمعے سے مراد ہفتہ ایک، یعنی پورے 7 دن، اور پھر فرمایا اسی طرح یہ گھڑیوں کی شکل کے اندر، گھنٹوں کی شکل کے اندر، اور پھر وہ گھنٹے وہ گھڑیاں وہ کیا ہوں گے، جس طرح آدمی جو ہے وہ آگ جلاتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالزَّرْمَةِ بِالنَّارِ، اس طرح ہو جائیں گے۔ اور کہیں فرمایا معنوی اعتبار سے ہوگا، وہ کیا ہے، اس کی بے شمار توجیہات میں سے ایک یہ ہے، اور صحیح بھی سمجھنے والی، اور نتیجہ بھی اسی پر نکلتا ہے کہ یہ زمانے کا قرب کیا ہے، اس کو سمجھنا اب تو کوئی مشکل نہیں رہا۔ یعنی اب کس طرح جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں، وہ فاصلے جس طرح سمٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہی وقت کم ہوا ہے۔ ہم جس پر خوش ہو رہے ہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن بہرحال اس سے قطع نظر معنوی اعتبار سے جو ہے وہ وقت کا سکڑنا، زمانے کا قریب ہو جانا، وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا یہ تمہاری گھڑیاں تو وقت اتنا ہی بتائیں گی، لیکن تمہاری زندگی کے اندر جو وقت ہے وہ تمہیں اس طرح نظر نہیں آئے گا جس طرح جو ہے وہ تمہاری گھڑیاں بتا رہی ہیں۔ واقعتاً ایسا ہو جائے گا کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے جو ہے وہ ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے۔ لیکن فرمایا اس کو معنوی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں فرمایا کہ تمہاری عمریں کم ہو جائیں گی، اور پھر زندگی سے برکت اٹھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ یہی تو وہ چیز ہے، مسلمانوں کے پاس یہی تو ایک اثاثہ ہے جس کو وہ برکت کہتے ہیں، ورنہ کفر اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ ہمارے اعمال کے اندر اگر برکت اٹھ جائے تو ہمارا وقت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ورنہ چیزیں جب برکات کے اندر ہوتی ہیں، مقدار کے اندر جو ہے وہ اگرچہ بہت کم ہوتی ہیں، مگر ان کی اہمیت اور ان کے نتائج وہ پورے نکلتے ہیں۔ وہ طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، وہ تو 2 کا 3 کے لیے، 3 کا 4 کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں تو مسئلہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب برکت ہوتی ہے تو پھر بظاہر کم نظر آنے والی چیز جو ہے، جو 1-2 بندوں کے استعمال کے لیے ہے، وہ سینکڑوں اور ہزاروں بندے استعمال کر لیتے ہیں، ان میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہے، پہلے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پھر 1500 بندہ پانی پی گیا، استعمال کر لیا، اس پانی کی سے ضرورتیں پوری کر لی، اور پھر جو ہے وہ پانی بالکل اتنا ہی موجود تھا جتنا شروع کے اندر تھا۔ یہ ہے برکتیں، یہ ہے جس کی محرومی جو ہے وہ زمانے کا قرب ہے، وقت کا سکڑ جانا ہے، کہ برکتیں کم ہو جائیں گی ہماری زندگیوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو جس سے ہمیں سامنا ہے، سب سے بڑی یہ معنوی تبدیلی ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت اٹھ گئی ہے، یہ نصیب نہیں رہی۔ ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن ہم انہی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، خصوصی بات تو انہی کی ہے، وہ بھی بیچارے اس فتنے اور اس آزمائش کا حصہ بنے ہوئے، چہ جائے کہ جو کبھی قریب ہی نہیں آئے، جو برکت سے ویسے ہی دور ہیں، جو برکت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس ٹھاٹ باٹ میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے وسائل، جائیدادیں ہیں، زمین، کوٹھیاں، کیا نہیں ہے میرے پاس، لیکن پھر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھنے والی تو یہ بات ہے، یہ ہے وہ چیز کہ ان کی زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ برکتیں کس چیز سے آتی ہیں؟ وہ ایمان سے آتی ہیں اور اعمال صالحہ سے آتی ہیں، جو سورہ عصر میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر تمہارے ایمان کے اندر کمی ہو رہی ہے، برکتیں خود بخود ختم ہوں گی۔ اعمال صالحہ کے اندر کمی ہو رہی ہے، سمجھو برکتیں کم ہو رہی ہیں۔ پہلے توفیق ملتی تھی، نہیں مل رہی، اس کا مطلب کہ برکت اٹھ گئی ہے۔
وہ چیز جو اللہ کی طرف سے تھی تمہاری کوشش کے علاوہ وہ تو ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کیا چیز عطا فرماتا ہے؟ وہ یہی برکت ہی تو ہوتی ہے۔ یہ برکت کہاں ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اللہ کی اس کتاب کے اندر تھی جس کو بابرکت کہا گیا، مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو کتنا پڑھا ہے، اس پر کتنا عمل کیا ہے، اس برکت کو ہم نے اپنے سے کتنا دور کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس کا پکڑ لینا، اس کو لے لینا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا یہی تو برکت ہے۔ وَتَرْكُهَا حَسَرَةٌ، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ حسرت پاتا ہے، حسرت ملتی ہے اس کو، ندامت ملتی ہے اس کو بیچارے کو۔ سورہ بقرہ ہی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا سورہ بقرہ سے کتنا تعلق ہے، کیا اخذها برکہ میں آتے ہیں یا ترکها حسرہ میں آتے ہیں؟ یعنی اس کا ترک جو ہے ہمارے لیے سورہ بقرہ حسرت تو نہیں بن گئی، حسرت بن گئی۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، یہ تو وہ اللہ کی طرف سے شفائی نسخہ تھا کہ جس کو بڑے بڑے جادوگر مقابلہ کرنے والے بھی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے، مگر اس برکت کو تم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ وہ جادوگر تو بھاگ گئے اس صورت کی وجہ سے، تمہارا کیا حال ہے؟ برکت اٹھ گئی ہے میرے بھائیو۔ اس لیے یہ زمانہ قریب ہو گیا ہے، یہ زمانہ سکڑ گیا ہے، یہ گلے شکوے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عنایتیں یہ ہیں کہ اگر تم سچے دل کے ساتھ جو ہے ان برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کو 10 کو 700 تک بلکہ بغیر شمار کے تمہیں عطا کرتا ہے۔ برکتیں اس کا نام ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایعجز احدکم ان یکون، کیا تم میں سے کوئی یہ عاجز ہے اس عمل سے، اس کام سے، ان یکون لہ کل یوم 1000 حسنہ، کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 نیکیاں، وہ کیسے؟ تو فرمایا زندگی چل رہی ہے باقی سارے کاموں کے ساتھ، ایحب احدکم ان یسبح 100، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ایحب احدکم ان یسبح 100 مرہ؟ کچھ نہیں ہے، صرف زبان کو حرکت دینی ہے، اور تم اپنی زبان کے ساتھ کیا کہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمے ہیں جن کی وجہ سے تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلیں گے، اللہ رب العزت جنت کے اندر تمہارے لیے ایک بڑا درخت لگا دیں گے اس کی وجہ سے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ تو فرمایا تمہیں عجز کیا ہے، مشکل کیا ہے، وہ 1000 نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا وہ 1000 نیکیاں اور 1000 برائیاں اور غلطیوں کا خاتمہ وہ کیا ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ تسبیح کہہ دو کہ پاکی اور پاکیزگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سارے جو ہیں وہ خطا کار ہیں۔ تم اعتراف کر لو اس بات کا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی کے اندر برکت نازل فرما دے گا۔ ایک کلمہ ادا کرو گے 1000 نیکیاں ملیں گی، 1000 غلطیاں ختم ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک پڑھو، کتنے غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، زندگی میں برکت کس طرح آ رہی ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کا پتہ نہیں چلتا لیکن وہ آتی ہے، اور وہ آتی ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ پھر وہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ دل کا اطمینان، وہ چیزیں جو بظاہر تمہاری آنکھوں میں کم نظر آ رہی ہیں وہ کم نہیں رہیں گی۔ اسی کو جو ہے وہ زندگی کی برکت کہتے ہیں۔ وہ وقت اپنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا، مگر جب اس میں برکت نازل ہوگی پھر وہ قیامت کی نشانی کے طور پر تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ایک ایک گھڑی تمہارے لیے وہ سالوں کے برابر ہو جائے گی، وہ مشکل نہیں ہوگی، بڑی قیمتی ہو جائے گی تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، اب یہ قیامت کی نشانی صرف تمہارے لیے نشانی کے طور پر نہیں، اس سے دور کیسے رہنا ہے، اس وقت کے اندر برکت کیسے نازل کرنی ہے، برکت کو کیسے حصہ بنانا ہے، پھر جو ہے وہ اس سے دور ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارے لیے وہ قیامت وہ قائم بھی ہو جائے، وہ خوشی کا مقام ہو، خوش ہوں گے وہ لوگ۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں
فرمایا جب لوگ جو ہیں اس جہان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار، اس دنیا کا سب سے زیادہ نعمتیں ملنے والا شخص، یعنی اس دنیا کے اندر وہ ٹاپ کوالٹی یا ٹاپ 20 یا ٹاپ 10 کے لوگ جو امیر ترین کہلاتے ہیں، انعم اہل الدنیا، سب سے زیادہ نعمتیں اس دنیا کی جن کو ملی ہوں گی، وہ جہنم کا حصہ بنیں گے، اور پھر صرف ایک بار ان کو اس جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً مِّنَ النَّارِ، ایک ہی دفعہ، جس طرح کوئی چیز ڈبو کر نکال لی جاتی ہے اس طرح جو ہے وہ ان کو داخل کیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، اور پھر سب سے زیادہ وہ ٹاپ 10 والے، یہ دنیا جن کے ارد گرد گھومتی ہے، ان سے پوچھا جائے گا هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ هَلْ مَرَّ بِكَ خَيْرٌ، مجھے بتاؤ کبھی تمہیں دنیا کے اندر کوئی خیر اور بلائی کی چیز اور نعمت کی چیز ملی تھی؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب، لا اللہ کی قسم میں نے کبھی نعمت دیکھی نہیں تھی۔ وہ ٹاپ 10 والے کہیں گے مجھے نہیں پتا وہ خیر کیا ہوتی ہے، وہ نعمت کس کو کہا جاتا ہے، میری زندگی کے اندر تو نہیں آئی تھی۔ آپ اندازہ کریں، اور پھر دوسری طرف معاملہ کیا ہے، وہ برکتوں والی زندگی کا معاملہ کیا ہے، ساری زندگی دکھ دیکھے، مصیبتیں دیکھی اس دنیا کے اندر، لیکن دل قائم رہا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ لگائے رکھا ہے۔ اگر میرے مالک کا فیصلہ یہی ہے میں اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، یا اللہ وہ سخاوت نفس عطا فرما دے، وہ خیر اور بھلائی عطا فرما دے، اسی کے تحت زندگی گزرے، اس آزمائش میں کبھی ہمیں نہ ڈالنا۔ وہ خیر و برکت جو ہے اسی کی زندگی کی توفیق اور اسی کی بھیک مانگتے ہیں ہم، اے اللہ وہی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اپنے پیغمبر جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو دی تھی، 100 سال کے لیے جو ہے وہ اللہ لے گیا، لیکن اس نے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ صبح میرا ناشتہ پڑا تھا، ابھی دوپہر کا وقت ہوا ہے۔ 100 سال کی زندگی، دیکھو وقت کی قدر، اور پھر برکت۔ 100 سال گزر گیا، میں تو صبح یہ ناشتہ تھا، اب جو ہے وہ کھانے کا وقت ہے، اتنا سا وقت ہے۔ قالوا لبثت یوما او بعد یوم، فرمایا بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک، اے آج کن بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ ٹائم ٹریول کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی معجزات کے انکار کے لیے کئی راستے ہم نے نکال کے ہیں، ٹائم ٹریولنگ ہے، آدمی مستقبل کو پہچان سکتا ہے، ماضی کو دوبارہ لا سکتا ہے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور عزیر کو اللہ نے یہ سب کچھ بتا دیا تھا، ان الجھنوں سے نکلو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارا حال جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے ہر حال کے اندر، بس اس کو بناؤ، اس سفر کو جاری رکھو۔ کہیں اصحاب کہف، وہ تو پیغمبر کی بات تھی، اصحاب کہف کو دیکھ لو، 300 سنین وازدادوا تسعا، وہ 300 سال زندہ رہے۔ تو انہوں نے جب آپس میں پوچھا کتنے دیر جو ہے وہ آپ مردہ رہے ہیں یا اس طرح سونے کی حالت میں رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، لبثنا یوما او بعد یوم، یہی گھڑی کی بات ہے، یہ دن کی بات ہے۔ یہ دیکھو میرے بھائیوں، فرق اللہ نے تو مثالیں دے کر قرآن میں سمجھا دیا ہے، وقت کیا ہے، جن الجھنوں میں تم پڑے ہوئے ہو اس سے انتشار پھیلے گا، خلفشار پیدا ہوگا، ذہنی انتشار پیدا ہوگا، حل کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ حل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ کے جلساء اور آپ کے ساتھیوں کو نصیب تھا۔ وہ اللہ کا رسول اگر ایک اشارہ کرتا تو ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی، اللہ نے تو کہا تھا، مگر اس نبی نے مانگا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو کیا مانگا؟ ہم ہر وقت جس کی خواہش اور تمنا کرتے رہتے ہیں، اللہ کا رسول اشارہ کرتا تو ہر چیز حاضر ہو جاتی، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز نصیب ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس دنیا کے اندر بندے ڈھونڈتے رہنا، وہ میری پارٹنرشپ اس کے ساتھ ہو جائے، میں جو ہے وہ پھر اس قدر امیر ہو جاؤں گا، کاش وہ میری طرف دیکھ لے، میرے ساتھ وہ دوست بیٹھ ہی جائے، وہ بلینئر جو ہے کاش کبھی ہم اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ یہ خواہشیں لیے ہوئے پھر رہی ہیں اس وقت ہماری یوتھ، یہ ہمارا نوجوان اس پر زندگی گزار رہا ہے، آنکھ کھولتا ہے یہی دیکھتا ہے، سوتا ہے اسی سوچوں کے ساتھ سوتا ہے، نماز وقت پر نہیں پڑھتا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن سورہ بقرہ کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، مسائل کا شکار ہے۔ بھئی مسائل بڑھیں گے، یہ وقت جو ہے وہ تمہارا پگھل رہا ہے برف کی طرح، لوٹ آؤ اسی کی طرف، اسی زندگی کی طرف،
اسی حقیقت کی طرف جس کو پا لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آتے اور پھر اللہ سے ڈر جاتے، یہ زندگی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر زندگی اس دنیا سے نہیں، ہم اس کے لیے برکتیں آسمان سے نازل کرتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بس اللہ رب العزت یہ میری باتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ میری یوتھ، میری اولاد، میرے بچے، یعنی ہم سب کے بچے، ہماری نسلیں جن کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت نازل فرما. یا اللہ یہ محرومی ختم کر دے. یا اللہ یہ سوچ تبدیل کر دے. یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان کی زندگیوں کے اندر میرے بھائیوں جہاں جو بیٹھے ہوئے ہو، ذرا تمنا اور خواہش تو کرو ان برکات کی زندگی کی، اور پھر اس کی حلاوت اور اس کا ذائقہ تو چکھ کر دیکھو کیسے ہی ہوتی ہے. وہ مٹھاس کیا ہے وہ پانے والوں کو پتہ ہوتا ہے، جو محروم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.